السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دروس سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جو پچھلے 14 دنوں سے جاری ہے، بحمد اللہ ہم مکی زندگی کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں. اور کل کے درس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم اقدامات کیے اور 3 عظیم کام کیے. ان 3 کاموں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی. بعد کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مدینہ جانے کے بعد جو مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان پر ایک آزمائش آ گئی، ایک امتحان آ گیا. اور آزمائش یہ آئی کہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ گئے تھے، مدینے کا موسم وہ راس نہ آیا، مدینے کی آب و ہوا وہ راس نہ آئی، اور سارے مہاجرین بیمار ہو گئے. سارے مہاجرین میں ایک وبا پھیل گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار، بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیمار، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ یاد آنے لگا، مکے کی یاد ستانے لگی. آپ دیکھیے سبحان اللہ، ایمان کی آزمائش، ایمان کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. ایمان کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ لوگ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے کر ہجرت کیے ہیں. مکے میں اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار سب کو چھوڑ کر مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد سارے مہاجرین بیمار ہو جائیں. دیکھ رہے آپ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جیسے ہم قربانی دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فوراً مدد آ جانی چاہیے. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اللہ آزماتا ہے بندوں کو. یہ لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دے کر گئے اور مدینہ جا کر سارے مہاجر بیمار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کی، اور آپ کی دعا قبول ہوئی. اور یہ وبا جو مہاجرین میں پھیلی تھی، یہ وبا مدینے سے منتقل ہو کر جحفہ نامی مقام پہ چلی گئی. ایک صحابی نے خواب دیکھا، یا خود ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک بھیانک شکل والی عورت، لمبے لمبے بالوں والی عورت مدینے سے نکل کے جحفہ جا رہی ہے.
تو پیارے نبی نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ خوش ہو جاؤ، جو وبا تمہارے درمیان پھیلی ہوئی ہے یہ وبا اب یہاں سے نکل کر جفا چلی جائے گی۔ اور ویسے ہی ہوا، سارے مہاجرین کو صحت مل گئی، سارے مہاجرین صحت یاب ہو گئے، اور پیارے نبی نے اس موقع سے دعا کی تھی کہ پروردگارا، جس طرح تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی تھی، پروردگارا اس شہر مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور وہیں سے مدینہ سارے صحابہ کے نزدیک محبوب شہر بن گیا، اور جیسی محبت مکے کی تھی اس سے کہیں زیادہ محبت مدینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ ایک امتحان یہ ہوا، دوسرا امتحان آیا، اور دوسرا امتحان یہ آیا کہ جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کے گھروں میں ولادت نہیں ہو رہی تھی، ان کے گھروں میں ولادت نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو اللہ کیسے آزماتا ہے، رب العالمین کیسے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی دے کے گئے ہیں اور کسی مہاجر کے گھر ولادت نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے بت تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تمہیں بچے نہیں دے رہے، تمہیں اولاد نہیں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے صبر کیا ان طعنوں پر، جمے رہے ایمان پر، اور الحمدللہ مہاجرین کے گھر سب سے پہلے جو لڑکا پیدا ہوا، سب سے پہلے جن کی ولادت ہوئی وہ تھے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر ابن عوام کے گھر ولادت ہوئی، عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور جس دن عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے مدینے کے سارے مہاجرین کے لیے بڑی خبر تھی، بڑی اہمیت رکھنے والی خبر تھی، اس لیے کہ مشرکین ان پہ ہنس رہے تھے، مشرکین انہیں طعنے دے رہے تھے۔ تو سارے مہاجرین کو خوشی ہوئی جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرات اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ حق پر آتے ہیں، سچے راستے پر آتے ہیں، سچے دین کو اپناتے ہیں، عقیدے توحید کو اپناتے ہیں، توحید کے راستے پر چلتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں پہلے سے زیادہ پرابلمز آ جائے، آپ کی زندگی میں پہلے سے زیادہ مشکلات آ جائے، تو آپ کے دل میں شیطان یہ وسوسے ڈالے گا، ضرور ڈالے گا کہ کہیں تم گمراہ تو نہیں ہو گئے ہو، کہیں تم غلط راستے پر تو نہیں آ گئے ہو۔ پہلے جب تم قبر پرست تھے بزنس اچھا چل رہا تھا، جب قبر پرست تھے تو تمہاری صحت اچھی تھی، جب سے توحید کے راستے پر آئے ہو بزنس تمہارا جو ہے ٹھپ ہو گیا ہے اور صحت تمہاری بگڑ گئی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیتا ہے، عقیدے کا امتحان لیتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے کٹھن امتحان، سب سے سخت آزمائش ایمان اور عقیدے کی آزمائش ہوا کرتی ہے، جس آزمائش سے کہ مدینے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابتدا میں گزارے گئے۔ مدنی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہیں سے نفاق کا آغاز ہوا، منافقین کا آغاز ہوا، یہیں سے منافق پیدا ہوا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ظاہر میں خود کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو کہتے ہیں منافق۔ ایک ہے مشرک جو کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں ایک اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، میں اللہ کے ساتھ بتوں کی پرستش کروں گا، یہ مشرک ہے۔ ایک ہے منافق جو دل میں کفر کو چھپائے رکھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور اس نفاق اور ایسے منافقوں کا آغاز مدنی زندگی سے ہوا، مدینے کی زندگی سے ہوا۔ سمجھئے کہ مکے میں منافق کیوں نہیں تھے؟ مکے میں منافق کیوں نہیں تھے؟ مدینے ہی میں منافق کیوں شروع ہوئے؟ یاد رکھو منافق وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام پاورفل رہتا ہے، جہاں مسلمان مضبوط رہتے ہیں۔ جہاں مسلمان کمزور ہو وہاں منافق نہیں رہتے۔ کیوں نہیں رہتے جانتے ہیں؟ جہاں مسلمان کمزور رہتے ہیں وہاں جس کو بھی دشمنی کرنی ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، مسلمان تو کمزور ہے۔
نفاق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلمان مضبوط ہوتے ہیں، منافق وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا اپنے دل کے کفر کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ظاہر کر دیں کہ ہم کافر ہیں تو یہ مسلمان ہمیں ماریں گے، پکڑیں گے، گرفت کریں گے۔ مکے میں مسلمان کمزور تھے، وہاں نفاق نہ تھا، مدینہ آنے کے ساتھ مسلمان مضبوط ہوئے، یہاں سے نفاق شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے، مدینے کا سب سے پہلا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول جو آگے چل کر رئیس المنافقین کہلایا، منافقوں کا سردار کہلایا۔ یہ منافق کیوں بنا اور کیسے بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے مدینے والے، میں بتا چکا مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں کافی لڑائیاں ہوتی تھی۔ کافی لڑنے کے بعد، کافی جانی نقصان ہونے کے بعد اوس اور خزرج کے کافروں نے مل کے یہ طے کیا تھا کب تک لڑتے رہیں گے، چلو ایسا کرو ہم اپنے میں سے ایک سردار کو منتخب کرتے ہیں اور اس کی ماتحتی میں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور ان سبوں نے مل کر عبداللہ بن ابی کا سلیکشن کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو ہم لیڈر مان کر اپنے سارے اختلافات ختم کرتے ہیں، اپنی ساری لڑائیاں ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کے لیے وہ ایک تاج اس کے سر پہ رکھنے کے لیے ایک تاج بنا رہے تھے۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں مدینے والوں کی ملاقات مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ نتیجے میں مدینے والوں کو عبداللہ بن ابی سے بہتر لیڈر مل گئے، عبداللہ بن ابی سے بہتر رہنما مل گئے، عبداللہ بن ابی سے بہتر سردار مل گئے، اور مدینے والے جو اپنے اختلافات کو بھلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی کو لیڈر بنانا چاہ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم انعام دے دیا ہے۔ چنانچہ مدینے میں جو مقام عبداللہ بن ابی کو ملنا تھا وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مل گیا۔ یہیں سے عبداللہ بن ابی نے یہ طے کیا کہ محمد کے آنے کی وجہ سے میرا تاج چھن گیا، محمد کے آنے کی وجہ سے میرا عہدہ چھن گیا، محمد کے آنے کی وجہ سے میری کرسی چھن گئی۔ یہیں سے اس نے دل میں بغض، عداوت، نفرت، کفر کو بٹھا لیا۔ کھلم کھلا نہیں کہہ سکتا تھا، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مگر بہت نقصان پہنچا، جیسا کہ انشاءاللہ ہمارا پورا ایک محاضرہ منافقین پر ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ مدنی زندگی میں منافقوں کا کیا رول رہا اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو کیسے کیسے نقصان پہنچایا، پورا ایک محاضرہ اس پر ہم دیں گے، اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ کہنا یہ کہ مکی زندگی کے مقابلے میں مدنی زندگی میں یہ نمایاں تبدیلی آئی کہ مکے میں پیارے نبی کا اپوزیشن صرف کفار اور مشرکین تھے، اور مدینے میں ایک طرف یہودی، ایک طرف منافقین اور ایک طرف مشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بحیثیت اپوزیشن تین گروپ مدینے میں پیدا ہو گئے، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کیسے نمٹا۔ حضرات، مدنی زندگی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے مکی زندگی کے مقابلے میں کہ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جہاد کا پرمیشن ملا، جہاد کی اجازت دی گئی، جبکہ یہ اجازت اور یہ پرمیشن مکی زندگی میں نہیں دیا گیا۔ مکے میں مسلمان ستائے جا رہے تھے، مکے میں مسلمان پریشان کیے جا رہے تھے، مکے میں طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے آ کر آپ سے اجازت بھی چاہی تھی مکی زندگی میں، اجازت دیجئے، کب تک صبر کریں، ان کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہم، پر مکی زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ جب سورہ حج کی آیت نازل ہوئی،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. ان مظلوموں کو اب جہاد کی اجازت دی جاتی ہے جن سے مشرکین مسلسل کئی سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، ستاتے چلے آ رہے ہیں، تکلیفیں دیتے چلے آ رہے ہیں. ان مظلوموں کو اب بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کیا سبب تھا اور کیا ریزن تھا؟ مکے میں جہاد کا پرمیشن نہیں ملا اور مدینے میں ملا. اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے میرے بھائی. دیکھو یاد رکھو، مکے میں جہاد کی اجازت نہیں دی گئی اور مدینے میں ملی. اس سے اسلام نے یہ میسج دیا کہ جہاد کے لیے سازگار حالات، سازگار ماحول کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے. مکے میں مسلمانوں کے پاس اقتدار نہ تھا، مکے میں مسلمانوں کے پاس کوئی اختیار نہ تھا، مکے میں مسلمان کمزور تھے، مکے میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہ تھی، مکے میں مسلمان ایک مائنورٹی کے حصے سے رہتے تھے. جہاد کے لیے اقتدار چاہیے، اختیار چاہیے، طاقت چاہیے جی، اور اجتماعیت چاہیے، مسلمانوں میں یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے، اتفاق چاہیے. یہ سارے اسباب مسلمانوں کو مدینے میں نصیب ہوئے، مکے میں نہیں ملے. مکے میں مسلمان مائنورٹی کے حصے سے کمزور تھے، طاقت نہیں، قوت نہیں. شریعت کہتی ہے کہ جہاد ایک اجتماعی عمل ہے، وہ کوئی انفرادی عمل نہیں کہ میرے دل میں آیا اور میں نے جا کے کوئی کاروائی کر دی. یہ کوئی انفرادی عمل نہیں، یہ اجتماعی عمل ہے. پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ حاکم وقت، حکمران وقت کی قیادت میں ہونے والا جہاد ہوتا ہے. آپ نے فرمایا الامام جنہ، بخاری کی حدیث ہے، الامام جنہ یقاتل من ورائہ. آپ نے فرمایا جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، وقت کا حاکم ہوتا ہے، وقت کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ ڈھال ہے مسلمانوں کے لیے. اس کی آڑ میں مسلمان اس کی کمانڈنگ میں، اس کی قیادت میں اپنے دشمن سے لڑا کرتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رہے، یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاد کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم اور شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاد دعوت کے لیے ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. جہاد کا مقصد دعوت اللہ کے لیے راستے پیدا کرنا. جہاں دعوت کا پرمیشن ہو، دعوت کی اجازت ہو، تبلیغ کی آزادی ہو، وہاں مسلمانوں کو پوری توجہ دعوت و تبلیغ پہ دینی چاہیے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے راستے میں، اسلام کی نشر و اشاعت کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا تاکہ اسلام کا قافلہ بڑھتا ہوا جائے. یہ جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ بحث کریں گے غزوہ خیبر. غزوہ خیبر جب یہ جنگ ہوئی، غزوہ خیبر میں کیا ہوا؟ ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا حصن نائم. یہودیوں سے ہوئی تھی یہ جنگ. مسلمان کئی قلعے یہودیوں کے فتح کر چکے تھے. ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا حصن نائم. یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی مرتبے پیارے نبی نے صحابہ کو بھیجا، کوششیں ہوئی، فتح نہیں ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے ایک رات فرمایا، ایک شام فرمایا غداً لأعطی الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. آپ نے کہا کہ کل اسلامی فوج کا جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھما رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. بہت مشہور واقعہ ہے. صبح ہوئی، پیارے نبی نے کہا این علی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی بن ابی طالب بلائے گئے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ. دیکھو یہ غور کرنے کی بات ہے. کہاں بھیج رہے ہیں؟ جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں. علی بن ابی طالب کو بھیج رہے ہیں رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے. اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں دعوت کی، تبلیغ کی.
کیا کہا؟ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص مسلمان ہو جائے، یہ بات تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بھیجا جا رہا ہے لڑنے کے لیے، بھیجا جا رہا ہے جہاد کے لیے، اور نصیحت ہو رہی دعوت و تبلیغ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاد کا مقصد بھی دعوت اللہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، مسلم شریف وغیرہ کی حدیث ہے، پیارے نبی کا معمول تھا، آپ کسی بھی کمانڈر کو جب جہاد کے لیے بھیجتے تھے پہلی نصیحت یہ کرتے کہ لڑنے سے پہلے انہیں دعوت دینا، لڑنے سے پہلے انہیں دعوت دینا۔ تو لہٰذا میرے بھائی اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کو اس ملک میں دعوت و تبلیغ کی جو آزادی حاصل ہے، اللہ اکبر، اس آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کا جو دستور ہے، یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا قانون ہندوستان کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حق ہے، ہم پوری آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اور پوری آزادی سے اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت یہاں کی فرقہ پرست پارٹیاں، فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والی سیاسی جماعتیں اس مذہبی آزادی کو، اس تبلیغی آزادی کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سنجیدہ ہو کر اس فکر کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رہے کہ جہاد کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جہاد، شریعت یہ کہتی ہے کہ سارے غیر مسلمین سے نہیں، سارے کفار سے نہیں، شریعت نے کہا وہ غیر مسلم جو تمہیں ستاتے ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، کلم کلا تم سے چیلنج کرتے ہیں، ان سے جہاد ہوتا ہے، ورنہ وہ غیر مسلم انصاف پسند، تم سے حسن سلوک کرنے والے، تمہیں تمہارے حقوق دینے والے، شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالی ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تمہیں روکتا نہیں، ان کافروں کے ساتھ انصاف کرنے سے تمہیں روکتا نہیں، جو کافر کے تم سے لڑتے نہیں، تمہیں تمہارے ملک سے، تمہارے وطن سے نکالتے نہیں، ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ ہرگز تمہیں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے بطور تمہید جو ہے جہاد کے حوالے سے کہنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی کا بڑا حصہ جنگوں میں گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو لے کر دنیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ الزام دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیررزم سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ نے دہشت گردی کی تعلیمات دی۔ بتاؤ دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جس کی تاریخ جنگوں سے وابستہ نہیں؟ جی دنیا کی ہر زندہ قوم کی تاریخ میں جنگوں کا سلسلہ موجود ہے۔ اور یہ رامائن کیا ہے، یہ مہا بھارت کیا ہے، یہ جس پر اس ملک کے کلچر کی بنیاد ہے، جنگیں ہی تو ہیں۔ اور بتاؤ آج دنیا کا ہر ملک اپنے پاس فوج رکھتا ہے کہ نہیں، اپنے پاس طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرات یہ ساری دنیا کا مسلمہ قانون ہے، ہر قوم کو اپنے دفاع کا حق ہے، ہر قوم کو اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت و آبرو سے ڈیفنس کرنے کا پورا حق ہے۔ یہ دنیا کا مسلمہ قانون ہے۔ محض اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لڑائیاں لڑی، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا کو ٹیررزم کی تعلیمات دے گئے۔ نہیں، ہم بتائیں گے کل کا میرا جو درس ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں یہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ اکبر، پیارے نبی نے جہاد کیا ضرور، جنگ کی ضرور، مگر اللہ اکبر آپ کے جہاد میں، آپ کے جنگ کے جو اخلاقی پہلو تھے، میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، انسانی تاریخ کی کسی جنگ میں آپ ایسے اعلیٰ اخلاق نہیں دکھا سکتے۔ انشاءاللہ تعالی کل کی ہماری ساری گفتگو اسی ناحیے سے ہوگی کہ آپ کی جنگوں کے اخلاقی پہلو کیا تھے،
جس سے پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کتنا مقدس تھا، آپ کی جنگیں کتنی مقدس تھی، آپ کی لڑائیاں کتنی مقدس تھی، اور آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے اور لڑتی دنیا کو آپ نے کتنا عظیم سبق دیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بتائیں گے۔ سب سے پہلی جنگ ہم سب جانتے ہیں غزوہ بدر ہے۔ حالانکہ غزوہ بدر سے پہلے بھی اگر چھوٹی موٹی اگر جنگوں کی بات کریں، غزوہ بدر سے پہلے بھی تقریباً 8 جنگیں ہوئی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی تھی۔ لیکن ایک معرکہ جسے کفر اور اسلام کا معرکہ کہا جائے، سب سے پہلا معرکہ اور سب سے پہلی جنگ وہ جو غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کن حالات میں پیش آیا؟ غزوہ بدر کچھ ان حالات میں پیش آیا کہ مسلمان جب مدینہ پہنچ گئے، مکے والے، مکے کے کافر مسلمانوں کو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی چھوڑے نہیں، دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ یہ نہ سمجھو کہ مدینہ پہنچ کے تم ہم سے بچ گئے، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ پہلے تو 13 سال ستائے مسلمانوں کو، مکے کے 13 سال، اب مدینے میں مسلمان آئے ہیں، یہاں بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ جنگ کے اسباب حاصل ہو گئے، قوت حاصل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی کارروائی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ایک واقعہ سبب بنا۔ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں ابو سفیان کی کمانڈنگ میں سیریا گیا ہوا تھا، اور وہ قافلہ لوٹ رہا تھا، اور اس میں مکے والوں کا کافی سرمایہ لگا تھا، سارے مکے والوں نے اپنا پیسہ لگایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور آپ کو یہ قافلے کی خبر دینے والے کون تھے معلوم؟ مدینے کے اطراف رہنے والے غیر مسلم قبیلے۔ پیارے نبی کی حکمت دیکھو، پیارے نبی نے مدینہ آنے کے فوراً بعد کیا کیا جانتے ہیں؟ مدینے کے اطراف جتنے قبیلے تھے، مشرک قبیلے، ان سب سے آپ نے معاہدہ کر لیا، انہیں دوست بنا لیا اپنا۔ اس معاہدے کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے وہ مشرک رہتے ہوئے مشرکین کی خبریں نبی کو پہنچاتے تھے۔ آپ سسن کو اطلاع آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ خوب لدا ہوا سامان سے آ رہا ہے۔ پیارے نبی نے مدینے میں فوراً صحابہ سے کہا فوراً نکلو، جس کے پاس سواری ہے وہ لے اور فوراً نکلے۔ نہ لڑائی کا کوئی یہ تھا، بس قافلے کو پکڑنا ہے، قافلے کا پیچھا کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو اقتصادی طور پر مشرکین مکہ کو کمزور کرنا، مکے کی اقتصادیات پہ ضرب لگانا مقصد تھا۔ لڑائی کا کوئی پلان نہ تھا، جنگ کا کوئی پلان نہیں تھا۔ اس لیے کہا جس کے پاس جو سواری تیار ہے لے کے نکلو، اور آپ کے ساتھ تقریباً 313 یا ایک روایت کے مطابق 317 یا ایک روایت کے مطابق 319 صحابہ نکلے۔ اور چونکہ قافلے کا پیچھا کرنا مقصد تھا، صحابہ پوری تیاری سے بھی نہیں تھے، اکثر کے پاس سواریاں نہیں، اکثر کے پاس ہتھیار نہیں، بہت کم صحابہ تھے جن کے پاس ہتھیار تھے۔ بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں یہ 313 یا 319 کی تعداد نکلی تھی۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً مکے ایک جاسوس بھیجا، مکے والوں کو خبر دیتے ہوئے کہ ہمارا قافلہ اور قافلے میں موجود اسباب خطرے میں ہیں، فوراً جو ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ابو جہل کی قیادت میں 1000 کی فوج مکے سے نکلی، 1000 کی فوج مکے سے نکلی۔ ادھر مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، اور ادھر سے مکے سے 1000 کی فوج آ رہی ہے مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے اور قافلے کو بچانے کے لیے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان بڑی ذہانت اور بڑی چالاکی سے نئے راستوں سے اپنے قافلے کو بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے، بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی دسترس، مسلمانوں کی گرفت سے اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر بہت دور لے گئے، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا اب مسلمان ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے۔ جب بچ گیا ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، اب تو ہم بچ نکلے ہیں، مسلمانوں کے قبضے ان کی گرفت سے باہر ہو چکے ہیں۔ ابو جہل کے سر میں جو غرور سمایا تھا، اس نے کہا
ہم نکلے ہیں تو مسلمانوں کا مقابلہ کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. خوب ناچنے والیاں تھی فوج میں, گانے والیاں تھی فوج میں, گاتے ہوئے ناچتے ہوئے ابو جہل مسلمانوں کی طرف بڑھتا رہا. اب ہوا یہ کہ مسلمان نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے, قافلہ تو بچ نکلا, اب اچانک جنگ کی نوبت پیش آ گئی. اور وہ بھی جنگ بھی کس سے؟ اس فوج سے جو تعداد میں مسلمانوں سے ڈبل نہیں ٹریبل ہے. مسلمان 313 اور وہ 1000, اور وہ 1000 بھی کیسے ہوئے؟ کیسے؟ ہتھیار سے لدے ہوئے, سواریوں پر سوار, اور ادھر مسلمان ہیں کہ غریب نادار, سواریاں نہیں ہیں, تلوار نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, ڈھال نہیں ہے. عجیب قسم پرسی کا عالم تھا. پیارے نبی نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا, کہ بتاؤ لوگ اب کیا کرنا ہے, کیونکہ نکلے تھے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے اور اب جنگ کی نوبت آ گئی. تو پہلے ایک یقین بات بھی کرے. کئی مہاجر صحابہ نے اٹھ کر جواب دیا, اے اللہ کے نبی ہمت کر کے ہم مقابلہ کریں گے, آگے بڑھیں گے اللہ کے نبی. لیکن پیارے نبی انصار کا جواب سننا چاہ رہے تھے جو مدینے کے رہنے والے. تو جب بار بار پیارے نبی کہہ رہے تھے لوگوں مشورہ دو مشورہ دو, تو انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے نبی لگتا ہے ہم انصاری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. کہا اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں کہتے ہیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے, ابھی آپ کے حکم سے سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسا قوم بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا, بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے. کہا اللہ کے نبی ہم ایسا جواب نہیں دیں گے, آگے بڑھیے. ہم یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک انا معک مقاتلون. کہا کہ پیغمبر آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم لڑنے والے ہیں. پیارے نبی کو جب انصار کی جانب سے جواب ملا تو پیارے نبی کو بہت خوشی ہوئی, اور پیارے نبی نے بشارت سنائی اسی وقت فتح کی بشارت سنائی, خوش ہو جاؤ, کل کا دن جو مقابلے کا دن ہے یہ تمہیں خوشیاں نصیب کرنے والا دن ہے. بشارتیں سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب پیارے نبی کو جستجو تھی, جنگوں میں کیا ہوتا ہے جاسوسی کا نظام ہوتا ہے, پیارے نبی کا بھی جاسوسی کا نظام تھا. پیارے نبی نے ابو جہل کا جو قافلہ آیا تھا اس کی صورتحال اور اس کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے اپنی جاسوس بھیجے, علی بن ابی طالب, زبیر بن عوام رضی اللہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اجمعین, جاسوسی کے لیے بھیجا. اور یہ دونوں مشرکین کے 2 جاسوس کو پکڑ لائے. یہ تینوں صحابہ مشرکین کے 2 جاسوس کو پکڑ لائے جو پانی لے جا رہے تھے مشرکین کے لیے, ابو جہل کی فوج کے لیے. پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے اس وقت, ان دونوں کو لا کر حضرت علی اور زبیر پوچھ رہے تھے, سچ بتاؤ تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہو یا یہ کہ ابو جہل کی فوج کے آدمی ہو؟ وہ دونوں حقیقت میں تھے ابو جہل کی فوج کے. صحابہ چاہ رہے تھے کہ وہ تجارتی قافلہ ملے تو اچھا ہے. جی ہاں, قرآن نے یہ بات سورہ انفال میں کہی, تمہاری دلی خواہش تو یہ تھی کہ وہ تجارتی قافلہ ملتا, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ آج حق اور باطل میں صاف ٹکر ہو جانی چاہیے تھی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. تو دونوں نے پوچھا ان دونوں جاسوسوں سے, بتاؤ تم کس کے جاسوس ہو؟ انہوں نے سچ کہا کہ ہم جو ابو جہل کی فوج کے جاسوس ہیں. تو مارنے لگے اس کو. وہ مار کی تکلیف برداشت نہ کر سکے گا, ہاں نہیں ہم ابو سفیان کے قافلے کے جاسوس ہیں. پیارے نبی سے نماز پڑھ رہے تھے, سلام پھر کے کہا جب وہ سچ بول رہے تھے تو مارے تم, اور جھوٹ بول رہے تو چھوڑے اس کو. کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو جہل کے قافلے کے جاسوس ہیں. دیکھیے پیارے نبی کی جنگی بصیرت. پیارے نبی نے ان دونوں سے پوچھا, وہ دونوں ذرا نوجوان تھے, ابھی بچے تھے, زیادہ عمر والے نے. پیارے نبی نے پوچھا ابو جہل کی فوج میں کتنے لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں تعداد کا علم نہیں کہ وہ لوگ کتنے ہیں. پیارے نبی نے کہا اچھا اتنا بتاؤ وہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا کسی دن 9 ذبح کر دیں، کسی دن 10 اونٹ ذبح کر دیں. تو پیارے نبی نے کہا لوگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 900 سے 1000 کی تعداد میں ہیں. اور بالکل اونٹ جو ذبح ہو رہے ہیں ان کی غذا کو سامنے رکھ کر پیارے نبی نے ان کی صحیح تعداد بتا دی کہ وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہو. بالکل اتنی ہی تعداد تھی. اللہ اکبر. حضرات کل جنگ شروع ہونے والی ہے. بدر نامی مقام پہ پیارے نبی پہنچ چکے ہیں اور کل جنگ شروع ہونے والی ہے. اور آج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب عالم تھا. آپ پوری رات سوئے نہیں. آپ کے لیے ایک عریش بنا دیا گیا تھا، ایک تخت کی طرح بنا دیا گیا تھا ایک درخت کے پاس. پیارے نبی اس عریش میں صلوات اللہ وسلام علیہ دعاؤں میں مصروف ہیں، گر و زاری میں مصروف ہیں. اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض. کہا کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو اس وقت میرے ساتھ ہے اگر کل یہ شکست کھا گئی تو پھر وہ زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تیری مدد چاہیے پروردگار. اتنا آپ رو رہے تھے، اتنا گڑ گڑا رہے تھے. آپ کی گریزاری کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا. وہ پیچھے سے گئے اور پیارے نبی سے چمٹ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اس قدر غمزدہ ہو، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ کے نبی اطمینان رکھیے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ابو بکر نے دیکھیے دو واقعے میں مقابلہ کیجئے. ایک موقع وہ تھا غار ثور کا جہاں اللہ کے نبی اور ابو بکر دونوں ہیں اور وہاں پریشان کون ہیں؟ وہاں پریشان ابو بکر ہیں. ابو بکر پریشان. اللہ کے نبی کافر آ گئے ہیں کیونکہ کافر وہاں تک پہنچ گیا تھا. کافر آ گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ لیں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے. اور وہاں ابو بکر کو پیارے نبی تسلی دے رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں بھی ابو بکر اور پیارے نبی ہیں، پریشان پیارے نبی ہیں اور ابو بکر تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. دونوں جگہ ایک فرق ہے. کیا فرق؟ صفیں درست کیے جا رہے تھے، مجاہدین کو برابر کھڑائے جا رہے تھے. ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ ذرا وہ صف سے آگے نکلے ہوئے تھے. پیارے نبی نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس چھڑی سے ان کے پیٹ میں چبو کے کہا ذرا پیچھے چلو. سواد بن غزیہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی، لکڑی چبو کر. پیارے نبی نے کہا بدلہ لے لو. سواد بن غزیہ نے کہا اے اللہ کے نبی جس وقت آپ نے لکڑی چبائی میرے بدن پہ اس وقت کپڑا نہیں تھا. پیارے نبی نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، کہا کہ بدلہ لے لو. سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، فوراً چمٹ گئے اور لپٹ گئے پیارے نبی سے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم جنگ کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، کیا معلوم کتنی دیر کی زندگی باقی رہ گئی ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے آپ سے قربت کی یہ ساتھ نصیب ہو جائے کہ میرا بدن آپ کے بدن سے لگ جائے. میں بس اس کے لیے کیا ہوں اللہ کے نبی، اس کے علاوہ آپ سے کوئی بدلہ لینے کا میرا جذباتی تعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی تعلق اور کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا تھا. اور حضرات لڑائی کا آغاز جنگ بدر میں انفرادی لڑائی سے ہوا. سب سے پہلے اجتماعی لڑائی سے پہلے انفرادی لڑائی. مسلمانوں کی جانب سے 3 صحابہ، کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ ادھر سے آئے. ادھر مسلمانوں کی جانب سے علی بن ابی طالب، حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین. پہلے ان تینوں کے درمیان انفرادی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور اس کے بعد دونوں صفیں ایک دوسرے سے بھیڑ گئیں. دیکھو سبحان اللہ کیسا معرکہ مسلمان لڑ رہے ہیں، کافر تعداد میں بھی زیاد، تیاری میں بھی زیاد. یاد رکھو مسلمان جب بھی جنگ جیتا ہے
اور پوری تاریخ کا مطالعہ کر لو، مسلمان جب بھی جنگ جیتا ہے وہ ایمان اور عقیدے کی طاقت کی بنیاد پہ جیتا ہے. مسلمان کبھی ہتھیار کی بنیاد پر یا ظاہری تعداد کی بنیاد پر نہ جنگ نہیں جیتا ہے. ایمان تھا، عقیدہ تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، اور یہی سرمایہ تھا جس سرمایہ نے مسلمانوں کو 1000 کی تعداد میں جو فوج تھی اور ادھر 313 اور وہ بھی بے سر و سامان کے عالم میں مسلمانوں کو فتح دلائی، مسلمانوں کو فتح دلائی، مسلمانوں کو جیت دلائی. اور ایسی تاریخی فتح کہ مشرکین ذلیل ہو کر رہ گئے. سبحان اللہ. جنگ بدر ختم ہوئی، کیا نتیجہ تھا؟ 70 کافر مارے گئے. اور وہ 70 بھی کیسے تھے جانتے ہیں؟ سردار قسم کے، اور سرداروں کا سردار ابو جہل مارا گیا. اور رب العالمین نے کیسے ذلیل کیا اس شخص کو، اس مغرور کو 2 بچوں نے مارا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں میدان جنگ میں کھڑا ہوں، 2 بچے آئے. بچوں سے مراد ایسے بچے جو ابھی جوانی میں قدم رکھے ہیں، 14-15 سال کے بچے، معاذ اور معوذ دونوں آئے اور آ کے عبد الرحمن ابن عوف کے دونوں نے پوچھا چچا جان یہ بتائیے کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ادھر سوال ہوا اور ادھر ابو جہل سامنے سے گزرا. میں نے کہا دیکھو وہی دونوں بچوں نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے سبحان اللہ ایسا وار کیا ابو جہل پر کہ ابو جہل ان بچوں کی تلواروں سے مارا گیا. 2 بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا. رب العالمین نے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس مغرور کے غرور کو اس طرح خاک میں ملایا. اور مرتے ہوئے وہ کہہ بھی رہا تھا کیسی ذلت ہے اور کیسی رسوائی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے میں مارا گیا. بڑی بات ہے حضرات. 70 کافر مارے گئے اور 14 صحابہ شہید ہوئے اور اتنے ہی 70 کافر قید بھی ہو کر آئے. اسی لیے قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا. یوم الفرقان حق و باطل میں فیصلہ کن دن تھا. یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا. اور یہ وہ دن تھا جہاں کفر ذلیل ہو گیا. یہ وہ دن تھا جہاں مشرکین مکہ کا احساس برتری کچلا گیا. یہ وہ دن تھا جہاں کفر کا غرور کچلا گیا. یہ وہ دن تھا جہاں 13 سال سے جو مسلمان ستائے گئے مظلومیت برداشت کرتے رہے اللہ نے آج ان کے دلوں کو ان کے سینوں کو ٹھنڈا کیا. ان کے سینوں کو رب العالمین نے ٹھنڈا کیا. 13 سال سے جن لوگوں نے جینا دوبھر کر رکھا تھا رب العالمین نے آج انہی مظلوموں کے ہاتھوں ان ظالموں کا خاتمہ کر رکھا تھا. حضرات یہ وہ جنگ تھی جو قلت تعداد میں لڑی گئی تھی، قلت اسباب میں لڑی گئی تھی. اور قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کتنی ہی ایسی فوجیں جو تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھی ان فوجوں پہ غالب آ گئی جو تعداد کے اعتبار سے ہمالیہ کے برابر تھی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے کوالٹی چاہتا ہے، کوانٹٹی نہیں. ہم سے اور آپ سے اللہ تعالی کوالٹی چاہتا ہے، کوانٹٹی نہیں. ہاں اپنی تعداد کو بڑھا لو کنکروں کی مانند، کوئی فائدہ نہیں ایسی تعداد کا. تھوڑی تعداد رہے، تھوڑے رہیں، مضبوط ایمان والے رہیں، مضبوط عقیدے والے رہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے رہیں، توکل والے رہیں. ہمیشہ اللہ کا قانون ہے یہ جہاں کوانٹٹی کے مقابلے میں کوالٹی آتی ہے اللہ تعالیٰ کوانٹٹی پر کوالٹی کو غلبہ عطا کرتا ہے. اور بدر میں یہی ہوا تھا. اس کے بعد کے جو حالات تھے انشاءاللہ تعالی ہم کل کے درس میں سنیں گے. کل ہم سنیں گے کہ بدر میں مسلمان جو جیتے تھے اللہ کی مدد کیسے کیسے آئی تھی، اللہ کی نصرت کیسے آئی. اللہ کی مدد کئی طریقوں سے شامل حال تھی بدر میں. وہ کیا کیا طریقے تھے کل سنیں گے. اور اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ اور باتوں کے بعد انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے اخلاقی پہلو پر بھی کل کے درس میں روشنی ڈالی جائے گی. آج اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھال سکیں. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.